بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے معزز دوستو، 5-6 فٹ کا انسان جس کی زندگی خود اس کے اختیار میں نہیں، جو خود اپنی مرضی سے وجود میں نہیں آیا اور نہ اپنی مرضی سے ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے، جس کی اگر سانس رک جائے تو وہ اسے بحال نہیں رکھ سکتا، لیکن یہی 5-6 فٹ کا انسان کہیں خدائی کا دعوے دار بن کر کھڑا ہے تو کہیں جانور سے یہ بدتر زندگی بسر کر رہا ہے۔ بظاہر اس کا کوئی دشمن نہیں، لیکن یہ خود اپنا بہت بڑا دشمن ہے۔ چاند پر قدم رکھ کر کائنات کی کھوج کرنے والا انسان آج خود اپنے دل میں چھپے خدا سے محروم ہے۔ اسے کس نے پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا ہے؟ جب دنیا کا کوئی کارخانہ خود بخود وجود میں نہیں آتا تو اتنی بڑی دنیا کا کارخانہ کیسے وجود میں آ گیا؟ اور صرف یہی نہیں کہ وجود میں آ گیا بلکہ مستقل مزاجی سے چل رہا ہے۔ یہ سورج اگر اپنی جگہ سے 1 انچ ہٹ جائے تو کوئی ایسی قوت نہیں جو اسے واپس اپنی جگہ پر لا سکے۔ یہ آسمان جس کی بلندیوں کو ہماری آنکھیں روز دیکھتی ہیں، جو حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے، کوئی اسے آج تک چھونا تو دور کی بات ہے، اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکا۔ اسی آسمان پر پھیلی انگنت ستارے جو ہماری سورج سے بھی کئی گنا بڑے ہیں، لیکن اپنی حقیقت روز آسمان پر ہمارے سامنے عیاں کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں، کیسی کہہ کے شائیں ہیں، جہاں پہنچنے کے لیے ہم وقت کی قید میں ہیں۔ اس جیسی کتنی ہی حقیقتیں ہیں جو ہمارے آس پاس بکھری ہوئی ہیں، لیکن ہماری عقل معاف ہے اور نظر خیرہ۔ دیکھنے والوں کو آسمان کی طرف سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن نہ دیکھنے والے آسمان کی تلاش میں نکل کر بھی آسمان تک نہیں پہنچ پائے۔ ہمارے پاس سوچنے اور سمجھنے کے لیے بہت وقت ہے، لیکن ہم سوچنے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ یہی سوچ کا جمود انسان کو جانوروں سے مشابہ کر رہا ہے۔ ہماری زندگی کی گھڑی الٹی گنتی چل رہی ہے اور زندگی برف کے مانند پگھلتی جا رہی ہے۔ ظاہر کو ہی سب کچھ سمجھنے والے اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اگر یہی سب کچھ زندگی ہے اور موت کے بعد کچھ بھی نہیں تو بہت اچھا رہا وہ جس نے دنیا کی مال و متاع کو اور جائز اور ناجائز طریقے سے حاصل کیا، لیکن اگر ایسا نہیں جیسا کہ نظر آتا ہے تو پھر کیا بنے گا اس انسان کا جس نے اپنا سارا وقت ضائع کر دیا؟ انسانی عقل کہتی ہے کہ خدا کو مان لینے میں کوئی نقصان نہیں، لیکن نہ ماننے میں سراسر نقصان ہے۔ اگر خدا کو مان لیا جائے تو پھر اس کی خدائی بھی خود بخود نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یقیناً جب اس نے پیدا کیا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد رہا ہوگا۔ میں یہ بات کیسے مان لوں کہ جب دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں پیدا ہوئی تو ہم بے مقصد کیوں آئے ہیں؟ سورج، چاند، ستارے اور اس دنیا کا ذرہ ذرہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ قدرت کے اس کارخانے میں اگر غور کریں تو کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کارخانے کو بگاڑنے کا اختیار رکھتی ہو۔ اگر کوئی اس کارخانے میں بگاڑ کا سبب بن رہا ہے تو وہ یہی انسان ہے۔ ہر جاندار و بے جان اپنے اپنے دائرے میں قید ہے۔ شیر شکار کرتا ہے تو صرف جانور کا، اور اپنی بھوک مٹانے کے بعد بلا وجہ کسی پر حملہ نہیں کرتا۔ اسی طرح ہر جاندار اپنے اپنے دائرے میں اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ آج تک ہمارے مشاہدے میں ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ کسی جاندار مثلاً کوے نے پائپ سے پانی پینا شروع کر دیا ہو، مچھلیوں نے پانی سے نکل کر زمین پر رہنے کی کوشش کی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ بات مشاہدے میں ہے کہ انسان نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کئی انسانوں کو شکار کر لیا ہے۔ انسان نے ہوا میں اڑنا اور پانی کے اندر جانا شروع کر دیا۔ اس کے پیدا کردہ دھوئیں سے ماحول میں تبدیلی واقع ہونے لگی۔ انسان کے پاس یہ اختیار کس قدر ہے کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ کیا دنیا بنانے والے کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اپنی دنیا کی حفاظت کرے؟ بظاہر تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، جو چاہے کرتا پھرتا ہے، لیکن اگر سوچیں تو یہی آزادی کچھ محدود سی دکھائی دینے لگتی ہے۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب کوئی قوم یا انسان دنیا کے وجود کے لیے خطرہ بنا، اس خدا کا قانون حرکت میں آیا اور کئی نمرود، ہٹلر اور چنگیز خان کھوپڑی کے انبار لگانے کے بعد
دنیا سے اس طرح ختم ہو گئے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اب اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ رب العالمین انسانوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کب کا اس دنیا کو ختم کر چکا ہوتا۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اور پھر اس کو غلط بات پر سزا بھی دیتی ہے، اسی طرح وہ پیدا کرنے والا خدا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، بے لوث بے غرض محبت۔ وہ بھی کبھی کبھی ہماری خطاؤں پر ہمیں سزا دیتا ہے تاکہ ہم صراط مستقیم پر آ جائیں، لیکن ہم بگڑے ہوئے بچے کی طرح اپنے دنیا کے کھلونوں میں کچھ اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ اس خالق سے اس قدر غافل ہو جاتے ہیں کہ جیسے خود ہی پل بڑھ کر اتنے بڑے ہو گئے ہیں۔ پھر جب وہی خالق اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہمارے کسی عزیز کھلونے کو چھین لیتا ہے تو ہم گڑ گڑا کر اس سے شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ اس پر ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، لیکن پھر بھی اس نے کبھی ایک لمحے کے لیے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ وہ ہماری طرف متوجہ ہے، لیکن کوئی اسے پکارے تو صحیح۔ کبھی وقت ملے تو تنہائی میں صرف ایک بار اسے سچے دل سے پکار کر تو دیکھیے، پھر بتائیے گا کہ خدا ہے کہ نہیں، پھر وہ بتائے گا کہ زندگی کیا ہے۔